تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج کے اجلاس کے صدر عالی قدر میرے استاذ گرامی حضرت مولانا ادریس عقیل صاحب دامت برکاتہم معہد ملت کے محتمم مولانا عمرین محفوظ صاحب میرے رفیق درس مولانا اقبال صاحب ملی اور میرے تمام ملی بھائیوں، آج الحمدللہ بڑی خوشی مسرت ہو رہی ہے کہ آج مراٹھواڑہ کے سارے ملی ہمارے بھائی جمع ہیں اور معہد ملت ہماری بنیاد ہے اور بنیاد کو بن یاد کیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ حقیر جو یہاں کھڑے ہو کر چند لفظ بول رہا ہے یہ میرے استاد گرامی مولانا ادریس عقیل صاحب کی دین ہے۔ میں ان کے لیے صرف یہ کہہ سکتا ہوں مولانا کی شان میں کہ اچھے برے کی تم کو خبر دے کے جاؤں گا، چہروں کو پڑھنے والی نظر دے کے جاؤں گا، یارو میں اس زمانے کا وہ سنگ تراش ہوں، یارو میں اس زمانے کا وہ سنگ تراش ہوں، پتھر کو بھی بولنے کا ہنر دے کے جاؤں گا۔ مولانا نے اس پتھر کو بولنے کا ہنر دیا اور کس طرح اس پتھر کو تراشا؟ پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ مولانا نے جس سلیقے سے تراشا تو یہ کھڑے ہو کر کچھ بول سکا۔ مولانا کا جو درس ہوتا تھا ہم لوگ سب انتظار کرتے تھے، وہ اچھوتا نرالا انداز تھا۔ مولانا واضح رشید صاحب نے ایک بات کہی تھی، یہاں پر تشریف لائے تھے کہ کامیاب مدرس وہ ہوتا ہے جس کے درس کا طلبہ انتظار کریں، اور مولانا کے درس کا ہم بڑی بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ مولانا کی عمر میں حیات میں اللہ تعالیٰ درازی عطا فرمائے، ہمارے سروں پر ہمیشہ ان کا سایہ قائم رکھیں۔ میں ایک بات یہاں پر اللہ کا شکر ادا کر کہتا ہوں کہ کسی کی تنقیص مراد نہیں ہے۔ مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کا جو درس دیا تھا، آپ یقین جانیے میں اس کے بعد دارالعلوم دیوبند گیا اور وہاں پر بخاری میں نے پڑھی، لیکن مولانا حنیف صاحب کے درس بخاری کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا درس بخاری مجھے بہت پھیکا لگا۔ میں حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، بخدا میں کسی کی تنقید، دارالعلوم دیوبند میری مادری علمی ہے۔ وہ کاپیاں جو میں نے مولانا کے درس میں لکھی تھی، وہ کاپیوں کو پڑھ کر میں نے دارالعلوم دیوبند میں امتحان دیا اور اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ یہ معہد ملت کی امتیازی شان ہے۔ ادب جو مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی اس وقت بالکل اخیر دور میں اپنے آفس میں بلا کر پڑھاتے تھے، مولانا اقبال صاحب بھی گواہ ہے، ہم کو بلا کر ترجمہ کس طرح سے اردو سے عربی، عربی سے اردو کیا جائے۔ مولانا کے ہم شاگرد رہے مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی کے آخر طلبہ میں، اور مولانا عبدالحمید صاحب ازہری انہوں نے بھی جو ہمیں ادب پڑھایا، یقین جانیے وہی ادب، وہی عربی زبان، وہی ساری چیزیں دارالعلوم دیوبند میں بھی کام آئی، مدینہ منورہ میں بھی کام آئی اور مکے میں بھی کام آئی۔ دارالعلوم دیوبند میں جب دور حدیث کیا، تکمیلی ادب کیا، تو اخص میں صرف 2 طالب علم ہوتے تھے، ایک یہ حقیر تھا اور دوسرا مولانا مرغوب الرحمان صاحب، سابق محتمم کے لڑکے انوار الرحمان بجنوری، ہم 2 ہی تھے اس میں۔ مولانا نے یہ کیا کہ بھائی ایسا نہ کریں کہ عبدالقدیر تمہیں اور ابو ذر دونوں کو ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ مولانا نے پوچھا کہ عبدالقدیر تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ اب میری حد ختم ہو گئی، اب مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ مولانا نے ایک بار تو کاغذ میں ہم دونوں کے بھیج دیے، کاغذ واپس آ گئے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، وقت نکل گیا تھا منظوری کا۔
آئندہ سال مولانا نے کیا کرے ہمارے دونوں کاغذات لے کر، اور پھر سوچا کہ ہم بھیج دیتے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ. تو اچانک میں تو دلی میں آ گیا تھا اس وقت. مولانا عبدالحمید صاحب اظہری نے بچوں کے گھر میں 1 سال کے لیے مجھے پڑھانے کے لیے متعین کر دیا تھا. تو اب ادھر سے کہا کہ یہ کیوں نہ کریں کہ ہم سفیر کو لکھ دیں. سفیر مولانا کا اتنا احترام کرتا تھا کہ اپنا بڑا بھائی مانتا تھا. ان کے چھوٹے بھائی حمید الزماں کیرانوی سفیر کے پیے تھے، تو جب بھی آئیو خدمہ کہا کرتا تھا. تو کہا کہ ابو ذر ایسا کرتے ہیں دونوں کے کاغذات ہم سفیر کو بھیج دیتے ہیں کہ اپنے سفارشی لیٹر سے وہ بھیج دیں کاغذات. کہا کہ حضرت اس سے اچھی بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. دیکھو جب داخلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. چلو دونوں کاغذات لے کر مولانا نے خط لکھا اور سفیر کے نام بھیج دیا کہ آپ اپنے سفارشی لیٹر پہ میری درخواست ہے کہ بھیج دیں اس کو. جیسی خط ملا اللہ الرأس والعین اللہ الرأس والعین، میرے بڑے بھائی نے مجھے یاد کیا، اس قابل سمجھا، اور فوراً قابل سمجھا اسی وقت ایک لیٹر آپ لکھ کر اور یہ دونوں کے کاغذات کو بھیج دیا جائے. اب جو سفیر لکھ دیں تو اس کے رد کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. میں صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ مدینے میں داخلہ کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں. اور وہاں سے آنے کے بعد سے پھر کاشف علوم ہی میں ہوں. اب میں تھوڑی سی بات، چونکہ 5 منٹ کا وقت ہے، مولانا نے کہا کہ اور لوگوں کو کہنا ہے کہ میں یہاں پر آتا ہوں کہ مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی نے جس درخت کو لگایا، جس اخلاص سے لگایا، جس للہیت سے لگایا، وہ آج جو برگ و بار دے رہا ہے وہ بانی کے اخلاص اس میں شامل حال ہے. تن من دھن سب کچھ لگا دیا تھا. اور الحمدللہ ایک طرز جو مولانا نے اختیار کیا کہ ہم نہ ندوہ کی نصاب کی تعلیم کو کریں گے پیروی اور نہ ہی دارالعلوم دیوبند کی، وہ یہ تھا کہ ہم پیروی قیس نہ فرحات کریں گے، ایک طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے، ادھر نہ ادھر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہاں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہ وہ نصاب تعلیم بہت کامیاب ہے جو مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی نے اس کو وہ کیا ہے. مولانا عبدالحمید صاحب نعمانی نے معہد ملت کو قائم کر کے یہ سوچا کہ میں نے فرض کفایہ کی تکمیل کر دی. فرض کفایہ بھائی عالم بنانا فرض کفایہ، فرض عین نہیں ہے. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. تفقہ فی الدین کے لیے ایک جماعت ہونا چاہیے. لیکن مولانا نے مان یہ سوچا کہ فرض عین باقی، فرض کفایہ تو ہو گیا، فرض عین کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل و عیال کو بنیادی تعلیم دینا یہ فرض عین ہے. ہر بچے کو سچا پکا مسلمان بنانا یہ فرض عین ہے. اور اسی کی تکمیل کے لیے امتحان دینیات کا آغاز کیا کہ فرض کفایہ معہد ملت سے اور فرض عین امتحان دینیات سے ہے. بس میرا وقت ختم ہو گیا. ہمارے اساتذہ محتمم صاحب اور وہ جو بھی ہمیں انشاءاللہ اس بارے میں تو اسی کی سلسلے میں جو بھی خدمت ہمیں دیں گے ہم اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کر انشاءاللہ اس میں آگے بڑھ کر کام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.